جب بھی دیوار چین کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک بہت بڑی، کبھی نہ ختم ہونے والی دیوار، ہے نا؟ طاقت اور ذہانت کی ایک زبردست نشانی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس دیوار کے بارے میں جو سب سے مشہور باتیں ہیں وہ دراصل سب سے بڑے جھوٹ ہیں، آئیے ان پتھروں کے پیچھے چھپے اصل رازوں کو کھوجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس عظیم دیوار کے بارے میں کیا نہیں جانتے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال، اور یہ تو تقریباً ہر کوئی سوچتا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم نے اسکول کی کتابوں سے لے کر فلموں تک ہر جگہ سنا ہے۔ یہ خیال کہ انسان کے ہاتھوں سے بنی کوئی چیز اتنی بڑی ہے کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، واقعی حیران کن لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے یا تاریخ کا سب سے بڑا افسانہ؟ تو چلیے اس سب سے بڑے افسانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیوار چین خلا سے بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ ہر خلاباز جو زمین کے مدار میں گیا ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اگر یہ سب سے مشہور حقیقت ہی غلط ہے تو پھر اور کون سے راز ہیں جو اس دیوار نے ہم سے چھپا رکھے ہیں؟ پہلا راز تو ہمارے تصور کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ جب ہم دیوار چین کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی لمبی، نہ ختم ہونے والی دیوار کا خیال آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ دیکھیے، چین میں اسے چانگچینگ یعنی لمبی دیوار کہتے ہیں، لیکن شاید اسے لمبی دیواریں کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ 2000 سال پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا تعمیراتی سلسلہ تھا۔ ہر بڑی سلطنت، چاہے وہ کون ہو، ہان یا منگ، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے نئی دیواریں بنائیں اور پرانی کو مضبوط کیا۔ مطلب یہ ایک زندہ بڑھتی ہوئی دفاعی لکیر تھی۔ اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر دیوار کا مقصد ایک جیسا نہیں تھا۔ شمال کی مشہور منگ دیوار تو حملہ واروں کو روکنے کے لیے تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی جنوب کی میاؤ جیانگ دیوار کے بارے میں سنا ہے؟ اسے منگ خاندان نے ہی بنایا تھا، لیکن بیرونی دشمنوں کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے اندر ہی میاؤ اقلیتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کا پیمانہ بھی چھوٹا تھا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ دیوار چین صرف ایک سرحد نہیں، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ سیاسی اور سماجی ہتھیار بھی تھی۔ یہ دیوار صرف ایک جسمانی رکاوٹ نہیں تھی، یہ اپنے وقت کا ایک انتہائی جدید اور تیز رفتار مواصلاتی نظام بھی تھی، جسے ہم آج کی زبان میں ایک قدیم انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ قدیم انٹرنیٹ کام کیسے کرتا تھا؟ کمال کی سادگی کے ساتھ۔ تصور کریں، ایک محافظ ٹاور پر خطرہ دیکھتا ہے، وہ فوراً آگ جلاتا ہے۔ میلوں دور اگلے ٹاور کا محافظ اس دھوئیں کو دیکھتا ہے اور پلک جھپکتے ہی اپنی آگ روشن کر دیتا ہے۔ یہ روشنی کا ایک سلسلہ تھا جو پہاڑوں پر دوڑتا تھا اور پیغام کو گھوڑے سے کئی گنا تیز، محض چند گھنٹوں میں 500 کلومیٹر دور دارالحکومت تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ اپنے وقت کی انفارمیشن سپر ہائی وے تھی۔ اور یہ صرف ہاں یا نہیں والے سگنل نہیں تھے، یہ ایک باقاعدہ کوڈڈ زبان تھی۔ منگ خاندان کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک دھواں اور ایک توپ کا فائر مطلب 100 سے 500 دشمن، 2 دھوئیں اور 2 فائر مطلب 500 سے 1000۔ یہ صرف ایک الارم نہیں تھا، بلکہ یہ دشمن کی تعداد کے بارے میں حقیقی انٹیلیجنس تھی جو دیوار کی لمبائی میں سفر کرتی تھی اور فوج کو بتاتی تھی کہ انہیں کس قسم کے خطرے کا سامنا ہے۔ اب ہم اس داستان کے سب سے حیران کن موڑ پر پہنچتے ہیں۔ صدیوں تک دیوار کو صرف ایک دفاعی ڈھال سمجھا جاتا رہا، لیکن حالیہ دریافتوں نے اس تصور کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ ہمارا روایتی تصور کیا ہے؟ یہی کہ دیوار ایک بہت بڑی، ناقابل تسخیر شیلڈ تھی۔ سپاہی اس کے اوپر کھڑے ہوتے، تیر برساتے اور دشمن کو باہر رکھتے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف دفاع کرنا تھا۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ تھا؟ لیکن حالیہ دریافتوں نے اس پوری سوچ کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ محققین کو دیوار میں 130 سے زیادہ خفیہ دروازے ملے ہیں۔ جی ہاں، 130۔ یہ وہ دروازے ہیں جو صدیوں تک کسی کو نظر نہیں آئے، اور یہ دیوار کی کہانی کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ یہ دروازے انتہائی چالاکی سے بنائے گئے تھے۔ باہر سے جہاں دشمن کی فوج ہوتی، دیوار بالکل ٹھوس نظر آتی تھی، لیکن اندر سے یہ دروازے صرف اینٹوں کی ایک پتلی تہہ سے بند ہوتے تھے۔ محققین کے مطابق جب ضرورت پڑتی تو سپاہی انہیں انڈے کے چھلکے کی طرح توڑ کر باہر نکلتے اور دشمن پر غیر متوقع سمت سے حملہ کر دیتے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ دیوار صرف دفاع کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ حملے کا ایک ہتھیار بھی تھی۔ یہ خفیہ راستے، جاسوسوں کو بھیجنے، تجارتی سامان کی نقل و حمل اور سب سے بڑھ کر جوابی حملوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک متحرک اور منظم سرحد تھی، نہ کہ کوئی بند رکاوٹ۔ لیکن ان تمام فوجی حکمت عملیوں اور تعمیراتی کمالات کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، ایک انسانی کہانی۔ یہ دیوار صرف پتھروں سے نہیں بنی، یہ لاکھوں لوگوں کے پسینے، آنسوؤں اور جانوں سے بنی ہے، اور اس قیمت کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
इसकी सबसे मशहूर कहानी मैन चियांगनो की है। जब उसे खबर मिली कि उसका शौहर, जिसे ज़बरदस्ती दीवार बनाने के लिए ले जाया गया था, मर गया है, तो वो दीवार पर आकर इतना रोई कि कहा जाता है कि उसके आंसुओं की शिद्दत से दीवार का एक हिस्सा मुंदम हो गया। ये कहानी उन लाखों आम लोगों के दुख की अलामत बन गई जिन्होंने इसे तामीर किया। और ये सिर्फ लोक कहानियां नहीं हैं, अब साइंस भी इन कुर्बानियों की गवाही दे रही है। दीवार के करीब एक कदीम फौजी बस्ती की खुदाई से मिलने वाली हड्डियों का मुताला बताता है कि वहां ज्यादातर नौजवान मर्द दफन हैं, फौजी। ये बाकियात हमें उन सिपाहियों की जिंदगी की झलक दिखाती हैं जो इस दीवार पर तैनात थे, जो इसकी हिफाजत करते हुए मर गए और जिनकी कहानियां वक्त के साथ अफसानों में बदल गईं। तो ये वाज़ेह है कि दीवार चीन माजी की कोई जामिद यादगार नहीं है, ये तारीख का एक जिंदा बाब है जो आज भी अपने राज खोल रहा है। सिर्फ एक दरियाफ्त, खुफिया दरवाज़ों की, ने हमारी सदियों पुरानी समझ को बदल दिया है। सवाल ये नहीं कि दीवार ने क्या छुपाया, बल्कि ये है कि ये अभी और क्या छुपा रही है।